بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میرے سامعین اور میری پیاری عزیز ایمان کی ساتھیاں اور تمام سننے والے جتنے بھی سامعین ہیں وہ امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے، آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدلے، آپ کو مجھ نیک و صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو قرآن پاک کا علم ہم حاصل کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سینوں میں اتار دیں، اور ہمارے سینے جو ہیں اللہ کے نور کے علم کے لیے جو ہے ہمارے سینے جو ہے منور کریں، کھول دیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہماری جو ہے تفسیر کی کلاس ہے، روٹ ورڈ اور ٹرانسلیشن کلاس جو ہے بہت چھوٹی کلاس ہوتی ہے، اتنی بڑی کلاس نہیں ہوتی، اس میں آپ نے روٹ ورڈز پڑھنے ہوتے ہیں اینڈ ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے نیو جوائن کیا تھا کورس کو، تو میں نے الفاتحہ اور اس کے بعد البقرہ کی کچھ آیت ہو گئی ہوئی تھیں، تو لیکن میں تھوڑا سا ریوائز کر دیتی ہوں، الفاتحہ کو دوبارہ سے کر دیتی ہوں۔ پہلے روٹ ورڈ اور ٹرانسلیشن کی کلاس اپلوڈ کی جائے گی، دین اس کے بعد جو ہے آپ کو تفسیر الفاتحہ کی تفسیر کرا دی جائے گی۔ الفاتحہ کا آغاز کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اس کو آپ نے فاتحہ نہیں کرنا، الفاتحہ، ٹھیک ہے؟ الفاتحہ سورت کا نام ہے، ہم جو ہے فاتحہ کہہ دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی عربی کے بہت سے الفاظ جو ہیں ہماری عام زبان سے ہی ہیں، اور بہت کم الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں ہمیں سیکھنے پڑیں گے، اور ان کے روٹ ورڈز بہت ایزی ہیں، بہت مشکل روٹ ورڈز نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ سیکھ نہیں سکیں اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں کر سکیں۔ آپ کی میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، روٹ ورڈز آپ جو ہے اپنے نوٹس بنائیں گے، دین اس کے بعد مجھے شیئر آؤٹ بھی کریں گی، آپ مجھے چیک آؤٹ کرائیں گی کہ آپ نے نوٹس کس طرح سے بنائے ہیں۔ اپنی کاپیز ایک علیحدہ سے ایک کاپی لے لیجیے، اس پہ اپنے نوٹس بنائیے نیٹ، اس کے روٹ ورڈز کے اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے لکھیے، پھر دین اس کے بعد تفسیر کے لیکچر کے جو ہیں اہم پوائنٹس لکھیے، تاکہ جب آپ کا امتحان لیا جائے تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ آپ یوٹیوب پہ لیکچر ڈھونڈتے رہتی ہیں تو آپ کو مشکل نہ ہو، آپ کے لکھے ہوئے نوٹس آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کا پھر امتحان ہوگا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ میں یعنی یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، الرحمن جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب ویسے تحفظ اور تسمیہ کا میں نے آپ کو جو ہے روٹ ورڈ ٹو ورڈز کروا دیے ہوئے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ آؤٹ کر دوں گی۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم کہہ رہے ہیں الحمد، حمد آواز مخارج درست رکھنے، الحمد ہر قسم کی تعریف، للہ اللہ کی لام جب زیر کے ساتھ آئے تو اسے باریک رکھنا ہے، للہ اللہ کے لیے، ربی رب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ربی رب، عالمین عالم سے نکلا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ رحمان اور رحیم یہ انسان کی صفات میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات جو ہے انسان کے اندر بھی یہ ڈالی ہے، اس لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات نہیں کہا گیا۔ اب یہ خدا تعالیٰ کی ذات کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا حصہ جو ہے انسانوں میں بھی ڈالا ہے، یہ تفسیر میں ہم پڑھیں گے کس طرح سے ڈالا ہے۔ مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے، ایاک صرف تیری ہی، نعبد نعبد سے نکلا ہے عبادت کرتے ہیں، نہیں عبد کہتے ہیں عبادت کو، ٹھیک ہے؟ اور ایاک صرف تجھی سے، نستعین مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا نا جو ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ میننگ میں آیا ہے، اہدی ہمیں، دینا ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، مستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذی ان لوگوں کا جو، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیری نہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، اور لا نہ، الضالین وہ سب گمراہ ہو گئے۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔
بدلے کے دن کا مالک ہے. یا کہ نعبد و یا کہ نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت والے سیدھے رستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوبی، نہ کہ ان پر، علیہم ان پر، نہ کہ ان پر، المغضوبی جن پر تو غصہ ہوا، جن پہ تو نے غضب کیا، اپنا عذاب نازل کیا. ولا، اور نہ ہی الضالین، گمراہ ہوئے، وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ان لوگوں پہ ہمیں ان لوگوں پہ چلا. اس کی جو لاسٹ آیت ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ. لیکن جو ترجمہ اوپر کیا گیا ہے وہ بالکل زیادہ موزوں، کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ ہے نا، اس لیے میں نے آپ کو نیچے لکھ کے بتا دی. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام ولا ضالین کہتے ہیں تو تم پر واجب ہے کہ تم آمین کہو. اور آپ کا آمین کہنا اس طرح آمین کہنا ہوتا ہے جیسے کہ فرشتوں نے آمین کہہ دیا ہو، اور اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم یہ وہ صورت ہے الفاتحہ جس کو دن میں ہم جانے کتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. یہ شفا بھی ہے، دعا بھی ہے. الفاتحہ تو بہت خوبصورت صورت ہے. اس کو ہم تفسیر میں بالکل تفسیر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اس کی بہت خوبصورت جو ہے یہ صورت ہے. اب اس کے جو ہے انگلش میں بھی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. مجھے کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا تھا آؤٹ آف 20 کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ انگلش میں مجھے بتا دیا کریں، تو میں آپ کو ورڈ انگلش میں بتاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ the gracious, the merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All the praise belongs to Allah. All the praise belongs to Allah, Lord of all the world. Alhamdulillahi, all the praise belongs to Allah, Rabbil Alameen, Lord of the all world. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, the gracious. Ar-Rahim, the merciful. Maliki, master. Yawmiddini, of the day of judgment. Iyaka na'budu, the alone do we worship. Wa iyaka and. Wa iyaka nasta'in, the alone do we implore for help. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat, guide us in the sirat al-mustaqim, right path. Sirat al-ladhina an'amta, the path of those on who thou hast bestwarded. An'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wala-dhalin. The blessing those who have not incurred the displeasures and those who have not gone astray. جب آپ نے الفاتحہ کو پڑھنا ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے آمین ضرور کہنا ہے، کیونکہ الفاتحہ ایک دعا ہے اور شفا ہے. اب ہم اس کے روٹ ورڈز کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے اعوذ باللہ کے روٹ ورڈز کیے گئے ہیں. اعوذ عین واو زا، باللہ الف لام ہا. ٹھیک ہے، الف لام ہا سے نکلا ہے. الشیطان یعنی شیطان کی جمع شین توا نون یا شین یا توا. ٹھیک ہے، شیطان یعنی شیطان کو کہتے ہیں. الرجیم، را جیم رجم، راجیم سے پتہ چل جاتا ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا. یہ روٹ ورڈز کرنا بہت ایزی ہوتے ہیں. الف کو اور لام کو پہلے جو ہے ہٹا دیں گے، پھر پیچھے کیا رہ جائے گا، لاسٹ میں میم ہٹ جائے گی، را جیم اور میم ہو جائے گی. رجم یعنی یا جو ہے یہاں پہ انٹرچینجیبل ہے. اور سورت کی روٹ ورڈ سین واو را ہوتی ہیں. الفاتحہ کے فاتحہ یعنی فتح سے نکلی ہے. بسمی کے سین واو میم. الرحمن را ہا میم یعنی رحم سے، یہ رحم ہے نا، رحیم رحم. اور رحمان اور رحیم یہ ایک رحم کی صفت ہے، یعنی ہاں رحم کی صفت میں سے دونوں چیزیں ہیں. اور یہ رحم کی کون کون سی صفت ہیں دونوں، اور دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے لیکن دونوں رحم جو ہے وہ بالکل مختلف رحم ہے. یہ میں آپ کو جو ہے تفسیر میں بتاؤں گی. رحیم را ہا میم. الحمد حمد تعریف، ہا میم دال. حمد کہتے ہیں ہم تعریف کو، ہا میم دال. رب برا بابا. اب بابا یہاں پہ 2 دفعہ کیوں آئی، کیونکہ با کے اوپر تشدد تھا اور تشدد والے ورڈ کو ہم 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پچھلے حرف سے ملا کے اور ایک دفعہ خود سے. العالمین، عالمین کا مطلب ہوتا ہے عالم، تمام جہانوں کا. ایک تو ہوتا ہے نا عالم پڑھا لکھا، ایک ہوتا ہے عالم. عالم اور عالم دونوں میں فرق ہے. یہاں پہ ہے عالمین یعنی عین لام میم، جہان والا. مالکی، مالک ملک سے نکلا ہے. ملکیت ہم کہتے ہیں کسی چیز کی ملکیت ہونا، میم لام کاف.
اب دیکھیں میم لام کاف، اس سے کیا بن رہا ہے؟ اگر 3 ورڈز مین لکھے یہ لام کاف تو ایک ورڈ بن جائے گا ملکیت، ٹھیک ہے. یوم کہتے ہیں ہم دن کو، یا واو میم روٹ ورڈ اس کا کلیئر ہے. الذین میں روٹ ورڈ آئے گا دال یا نون، سوری یوم الدین ہے، دین سوری معذرت کے ساتھ یوم الدین. الذین کو ہم دیکھتے ہیں یوم الدین کا جو ہے آیت اسکپ ہو گئی تھی. الدین دال یا نون دین سے بنا ہے. نعبدو عبد سے نکلا ہے، بندہ عبادت. نعبدو عبد عین با دال عبد عبادت. نستعین اون کہتے ہیں مدد مانگنا، کسی کی نصرت حاصل ہو جانا. نستعین اون عین واو نون اون، جیسے کہ حضرت فاطمہ زینب رضی اللہ عنہ کے بیٹے میں سے ایک کا نام اون محمد بھی تھا. اون عین واو نون اون جو ہے بڑا خوبصورت نام بھی ہے یہ عربی کا. اہدنا ہا دال یا ہدایت، اس سے ایک بڑا خوبصورت نام بنتا ہے اسلامی ہادی بھی، ٹھیک ہے. ہا دال یا الصراط صاد را طا صراط مستقیم کاف واو میم. ال جو ہے لفظ کے اگر شروع میں الف لام لگ جائے تو وہ کسی ورڈ کو خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ ورڈ خاص ہوتا ہے، جیسے کہ المستقیم، المغضوبی، الضالین، العالمین، الحمد، الرحمن، الرحیم. یہ سارے ورڈز کو اگر الف لام شروع میں لگ گیا تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ خاص ہوتا ہے. اگر یا نون شروع میں نیچے لاسٹ پہ آ گیا جیسے کہ الدین تو وہ جمع کے لیے ہوگا، جیسے کہ الذین میں یا نون اینڈ پہ آئی تو یہ جمع کے صیغوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع کے صیغے میں آتا ہے. یہ عربی کی گرامر تھوڑی سی یہ بھی ساتھ ساتھ آپ نے یاد کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے. الف لام اگر لفظوں کے شروع میں آ گیا تو یہ اس ورڈز کو خاص کر دے گا، اور لفظ یا نون اگر عربی ورڈ گرامر کے لاسٹ میں آ گیا جیسے کہ نستعین جو ہے یہ جمع کے صیغوں میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا واحد ہے کہ یہ جمع ہے تو یہ جمع کے صیغوں میں آتا ہے کہ لاسٹ میں عربک ورڈ کے لاسٹ میں یا نون لگے تو یہ جمع کا صیغہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. انعمتا نعمت کو کہتے ہیں، نعمت نون عین میم اس کا مین ورڈ ہے. مغضوب ہی غضب یعنی غصہ کیا جس پہ، غین زواد با، اور الضالین زواد لام لام، ٹھیک ہے. زوالین لام کے اوپر آپ دیکھیں پھر تشدد آئی ہے، اس لیے یہ ورڈ جو ہے 2 ٹائمز جو ہے ہم نے کیا. جیسے کہ ربی، ربا کے اوپر با کے اوپر تشدد تھی تو ہم نے اس کو 2 دفعہ پڑھا. کیوں 2 دفعہ پڑھا؟ کہ ہم تشدد والی حرف کو 2 دفعہ ادا کرتے ہیں، ایک دفعہ خود سے ایک دفعہ پچھلے حرف سے ملا کے. را با رب، را با زبر رب، با زبر با، ٹھیک ہے. دیکھا آپ نے ایک دفعہ پچھلے سے ہوا ملا اور ایک دفعہ اس کی خود کی ادائیگی ہوئی. تو اس لیے یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے ربا کا اور زوالین کا جو ہے زواد لام لام 2 ٹائم رپیٹ ہو رہا ہے، اور ربا میں بھی بابا رپیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں، مشکل نہیں ہے یاد کرنا، بہت آسان ہے. آپ نے اس کی اچھی طریقے سے جتنی اچھی طریقے سے پریکٹس کریں گے اتنی اچھی طریقے سے آپ کو لرن ہو جائیں گی. آپ نے ابھی اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. جہاں پہ کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ نے جو ہے انشاءاللہ جو فیڈ بیک کلاس جیسے زوم کلاؤڈ میٹنگ کی ہماری ہوگی تو وہاں پہ آپ نے سب کچھ کلیئر کر لینا ہے کہ جس ورڈس کے لیے، اور بھی ہم ان ورڈس کو کھولیں گے، مزید کھولیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ ورڈس کا جو ہے روٹ کہیں اس کی جڑ جو ہے وہ کہاں سے نکلی اور کیسے جو ہے اور مین اس کو ہم کریں گے. اسی لیے جو ہے یہ آپ کی جو ہے فیڈ بیک کلاس رکھے گی تاکہ آپ جو ہے اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں. یہاں پہ آپ بیسک اپنا سارا لیکچر لے لیں تو اس کے بعد فیڈ بیک کلاس کے اندر جو ہے اس کو اور تفسیر کو بھی کھولیں اور ورڈس کو بھی کھولیں اور اس کی جو ہے وہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے اور اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.